بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، براق ڈیجیٹل میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اصبا بلوچ۔ ناظرین، آج ہم ان سوالات پر بات کریں گے جو بلوچستان کی سیاست، امن و امان اور قومی سلامتی کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اور اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عدنان سلیم بلوچ۔ آئیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ سر، آپ یہ بتائیے گا کہ میدان جنگ میں فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد ہار چکے ہیں، لیکن اب یہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہو گئے ہیں، تو کیا اس سے ہماری یوتھ کو کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہم نے اپنی آنکھیں ایک ایسی ملک میں کھولی جہاں ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ ہماری افواج نے ہر دشمن کو ناکام بنایا۔ ہماری فوج نے، چاہے وہ ہماری بری فوج ہو، ہماری بحری فوج ہو، ہماری فضائی فوج ہو، انہوں نے دشمن کے ہمیشہ ناپاک خزائن کو مٹی میں ملا دیے۔ ہم نے 25 کے مئی میں دیکھا کہ ایک دنیا کی بہت بڑی اکانومی رکھنے والی ملک کو، دنیا کے ایک بہت بڑے، میں سمجھتا ہوں، پولیٹیکل سسٹم رکھنے والے ملک کی ہمارے ملک کے افواج نے اینٹ سے اینٹ بجائی۔ تو کیا وہ ملک جو بلوچستان میں اپنے فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کی پشت بنائی رکھتا ہے، یا ان کی فنڈنگ کرتا ہے، یا ان کو بلوچستان میں قتل عام پر مجبور کرتا ہے، کیا ہم ان دہشت گردوں کا سامنا نہیں کر سکتے؟ ہم نے الحمدللہ اس ریاست کو بھی، ہندوستان کی ریاست کو بھی ہم نے پوری دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیا، لیکن ہم نے بلوچستان میں ان کے دہشت گردوں کے تمام ناپاک عزائم کو چکنا چور کیا۔ آج الحمدللہ فتنہ ہندوستان کا کوئی بھی دہشت گرد بلوچستان میں پر نہیں مار سکتا۔ بلوچستان میں یہ ختم ہو چکے ہیں۔ اگر یہ 1% بھی میں سمجھتا ہوں ایکٹیو ہے تو یہ سوشل میڈیا پر ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ سوشل میڈیا پہ ہی فتنہ پھیلایا ہے۔ یہ آج اگر اپنی آخری سانسیں لے رہے ہیں تو وہ سوشل میڈیا پر لے رہے ہیں تاکہ ان کے آقا خوش ہو سکیں۔ گراؤنڈ پر نہ ان کی موجودگی ہے، نہ گراؤنڈ پر ان کی کوئی اسٹریٹجی ہے، نہ گراؤنڈ پر ان کی کوئی طاقت ہے۔ جہاں تک یہ سوشل میڈیا پر فتنہ، فساد اور پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں، اس کا ہمیں بلوچستان کے نوجوانوں کو علم ہے کہ یہ ہندوستان سے ہوتا ہے، یہ را کے ہیڈ کوارٹرز سے ہوتا ہے، اس کا ہم پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انہوں نے بارہا بلوچستان کے نوجوانوں کو بندوق اٹھانے پر مجبور کیا، انہوں نے بارہا بلوچستان کے نوجوانوں کو بگڑانے پر، ورغلانے پر، اور انہوں نے پہاڑوں کی طرف جانے پر مجبور کیا۔ لیکن ہم نے ہمیشہ ان کی دہشت گردی کو مسترد کیا۔ انہوں نے تو اس بات سے کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی کہ بلوچستان کا نوجوان باغی بنے، بلوچستان کا نوجوان ان کے بہکاوے میں آئے، بلوچستان کا نوجوان بندوق اٹھا کر اپنی ہی ماں اور بہنوں کو ہندوستان کے سامنے پیش کرے۔ لیکن بلوچستان کے محب وطن بلوچوں نے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا۔ آج میں آپ کو بتاؤں، بلوچستان گورنمنٹ کی انیشیٹوز کی بنسبت اور چیف منسٹر سرفراز بگٹی کی محنت کی بنسبت، بلوچستان میں نوابوں اور سرداروں سے لے کر ایک عام دہاڑی دار مزدور کے بچے کو بلوچستان حکومت نے ایک ہی چھت کے تلے بٹھا کر پچھلے دنوں اسکالرشپس کے امتحانات لیے۔ آج بلوچستان کا وہ نوجوان جسے دہشت گردی پر ورغلایا جاتا تھا، جسے ماؤں اور بہنوں کو پیش کرنے کے لیے ہندوستان کی فنڈنگ کی جاتی تھی، آج وہ نوجوان صادق پبلک اسکول کے خواب دیکھ رہا ہے۔ وہ سب نوجوان، چاہے وہ کوئی سردار کا بیٹا ہے، کوئی نواب کا بیٹا ہے، کوئی دہاڑی دار مزدور کا بیٹا ہے، وہ سب ایک چھت کے تلے بیٹھ کر صادق پبلک اسکول کی انٹرنس ایگزام میں وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ اس سے یہ کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ بلوچستان کا نوجوان دہشت گردی کو مسترد کرتا ہے، بلوچستان کا نوجوان دہشت گردی میں یقین نہیں رکھتا۔ بلوچستان کا نوجوان آج بلوچستان کے تمام اضلاع میں، میرے اپنے ضلع نوشکی میں 11 سے زائد ایگزامینیشن ہالز اس وقت ایکٹیو ہے۔ بلوچستان کی بچیوں اور بلوچستان کے بچوں کے میٹرک کے امتحانات لیے جا رہے ہیں۔ اس سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ بلوچستان میں امن ہے، اور بلوچستان کی یوتھ پڑھ رہی ہے، لکھ رہی ہے، اور وہ آگے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یوتھ ہی بلوچستان کے بہترین مستقبل کی ضامن ہے، اور انہوں نے ہی پاکستان میں اپنا کردار اس کی بہتری کے لیے ادا کرنی ہے۔ تو فتنہ ہندوستانی جتنا پروپیگنڈا کرنا ہے وہ کرے، وہ سوشل میڈیا پر اپنے آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ ہم بلوچستان کی یوتھ کو فرق ہی نہیں پڑتا ان کے پروپیگنڈے سے۔ ہم یقین اس بات میں رکھتے ہیں کہ ہم نے محنت کرنا ہے، ہم نے پاکستان کی بات کرنی ہے، ہم نے پاکستان کے لیے تعلیم حاصل کرنا ہے اور پاکستان کے لیے کام کرنا ہے، تاکہ پاکستان ہمیشہ محفوظ ہو اور مضبوط ہو۔ بالکل سر، آپ یہ بتائیے گا کہ یہ عوام کا نعرہ لگاتے رہتے ہیں، تو کیا واقعی یہ عوام کے خیر خواہ ہیں، یا یہ جسٹ یہ صرف ان کا پروپیگنڈا ہے؟ دیکھیے، فتنہ ہندوستان بہت زیادہ چالاک ہے۔ فتنہ ہندوستان عوام کا بات تو ضرور کرتی ہے، لیکن آپ بتائیں کبھی انہوں نے عوام کی صحت کی بات کی ہے؟ کبھی انہوں نے عوام کے روزگار کے لیے بات کی ہے؟ کبھی انہوں نے عوام کے انفراسٹرکچر کے لیے بات کی ہے؟ آپ دیکھیں، بلوچستان میں اگر سڑکیں بنتی ہے، بلوچستان میں ڈیمز بنتے ہیں، یا بلوچستان میں کوئی بینک بنتا ہے، وہ کس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے؟ وہ بلوچستان کے عوام کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے۔ یہاں تو ملٹری نہیں آتی ہے، ان سڑکوں پر وہ تو
روزانہ کی بنیاد پر سفر نہیں کرتے. اس پہ سفر کون کرتا ہے؟ میں کرتا ہوں, آپ کرتی ہے, بلوچستان کا عام باشندہ کرتا ہے. جب ایک دہشت گرد قوت آپ کے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا رہی ہے, آپ کے اسکولس کو توڑ رہی ہے, آپ کے گھروں پر حملہ آور ہو رہی ہے, تو وہ کیسے آپ کا دوست ہو سکتی ہے؟ اگر فتنہ حل ہندوستان بلوچستانی عوام کا دوست ہوتا تو کیا آج نوشکی کے قاضی آباد میں معصوم بلوچ شہریوں کے گھروں کو وہ مسمار کرتے؟ آپ نوشکی میں جائیں, آپ دیکھیں فتنہ حل ہندوستان کس حد تک ناکام ہوئی ہے. آپ ایف سی ہیڈ کوارٹر کا دورہ کریں. ایف سی ہیڈ کوارٹر کی ایف سی نے ایسی مضبوط, میں سمجھتا ہوں, حفاظت کی کہ ان کو آگے آنے کا موقع ہی نہیں ملا. انہوں نے نشانہ کس کو بنایا؟ عام بلوچ آبادی کو. انہوں نے وہاں گھروں میں پناہ لی, اور آج اگر وہاں نوشکی کی انفراسٹرکچر میں کوئی تبدیلی آئی ہے تو وہ عام بلوچ گھرانوں کی آئی ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ عوام کا نعرہ ضرور لگاتے ہیں, لیکن یہ جب عوام کے بیچ میں آتے ہیں تو عوام کو ہی ہراس کرنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی انٹیلیجنس رپورٹس ہمارے پاس ہے کہ جب فتنہ حل ہندوستان نے کوئٹہ میں داخل ہونے کی کوشش کی تو انہوں نے سریاب میں ہر گھر میں جا کر معصوم بچوں کو یرغمال بنایا, ان کو اسلحے کے زور پر باہر نکالا, اور ہیومن شیلڈز بنائے انہوں نے ہر طرف سے. ان کو پتہ ہے کہ یہ جو ریاست ہے یہ عوام دوست ریاست ہے, یہ بلوچ دوست ریاست ہے, یہ کبھی بھی اپنے عوام پر شیلنگ نہیں کرے گی, کبھی بھی اپنے عوام پر یہ گولیاں نہیں برسائے گی, یہ کبھی اپنے عوام کو نقصان نہیں پہنچائے گی. تو انہوں نے عوام کے درمیان میں پناہ لی. آپ خود دیکھیں کہ مئی 2025 میں ہم نے ان کے باپ کو فتنہ حل ہندوستان کے سب سے بڑی سرغنی کی اینٹ سے ہینٹ بجائی. ہم نے 24 سے 48 گھنٹوں میں ایک دنیا کی بہت بڑی طاقت وہ خود کو کہتی ہے, ہم نے اس کی ہینٹ سے ہینٹ بجائی, ہم نے اس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. تو اس کے ان کرائے کے پالے ہوئے دہشت گردوں کو کیا ہم 5 منٹ میں نست و نابود نہیں کر سکتے تھے؟ ایک ہی ڈرون آ جاتا اور ان پر ایسی برسات وہ گولیوں کی اور بارودوں کی کرتی کہ ان کی نسلیں یاد رکھتی. لیکن عوام کا ہمارے ریاست نے سوچا اور عوام کی حفاظت کو یقینی بنایا. تو عوام دوست صرف اس وقت ریاست پاکستان ہے, افواج پاکستان ہے. یہ فتنہ حل ہندوستان کے دہشت گرد کبھی بھی عوام دوست نہیں ہو سکتے ہیں. بالکل سر, آپ یہ بتائیے گا کہ اسمبلی ایک بڑا معزز پلیٹ فارم ہے, لیکن وہاں پر بھی جو ہے مسنگ پرسنس کی بات ہوتی ہے, تو کیا واقعی مسنگ پرسنس کا ریشو بڑھ رہا ہے؟ دیکھیے, بلوچستان میں اسمبلیوں میں بیٹھنے والے لوگوں کی سب سے بڑی غلط فہمی یہی ہے کہ شاید ہم عوام ان کو الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں تاکہ وہ جا کر ماہ رنگ لانگاؤں کی نمائندگی کریں, وہ سمیدین کو اپنی یا پاکستان کی بیٹی قرار دیں, یا وہ وہاں جا کر مسنگ پرسنس پر بات کر کے سوشل میڈیا کوریج حاصل کر سکیں. لیکن بلوچستان اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ ضرور علم ہونا چاہیے کہ اگر آپ کی عوام دہشت گردی کے خلاف متحد ہے, آپ کی عوام افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کڑی ہے, آپ عوام کے خادم ہیں, آپ عوام کے نوکر ہیں, آپ کو عوام نے الیکٹ کر کے اسمبلیوں میں بھیجا ہے تاکہ آپ عوام کی آواز بنیں. تو اگر آپ کی عوام کہتی ہے کہ BLA مرد آباد دہشت گردی کی عوام مذمت کرتی ہے, تو آپ کو اسمبلی میں بھی یہ نعرہ اٹھانا ہوگا, یہ آواز وہاں بھی آپ کو بلند کرنی ہوگی, کیونکہ آپ عوام کی ریپرزینٹیٹیو ہیں. آپ اپنی ذاتی سیاست کے یا آپ اپنی ذاتی سوچ کے ریپرزینٹیٹیو نہیں ہیں. جہاں تک بات آپ نے مسنگ پرسنس کی, آپ دیکھیں اسلام آباد میں ویری ریسنٹلی فتنہ حل خوارج کے دہشت گردوں نے ایک حملہ کیا, تو اسلام آباد سے بہت سے لوگوں کو شک کی بنیاد پر سیکورٹی فورسز نے لیا, انہیں لے کر گئے, انہوں نے پوچھ گچھ کی, اور جو بے قصور تھے انہیں رہا کر دیا گیا. پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کہیں بھی دہشت گردی کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے یا کہیں دہشت گردی ہوتی ہے, تو اس علاقے کے اطراف میں جن لوگوں پر شک جاتی ہے, یا جو لوگ سسپیشیس ہوتے ہیں, یا جن لوگوں کی ایک پروفائل ڈیمیجڈ ہوتی ہے آلریڈی, ان کو اٹھایا جاتا ہے, قانون کے کٹہرے میں لایا جاتا ہے, ان کو پوچھا جاتا ہے, ان کی پوچھ گچھ کی جاتی ہے. اگر بلوچستان میں ایک عام شہری کو تانے دار نے بلا دیا قریبی تانے میں, تو آپ کہتے ہیں وہ مسنگ ہو گیا, حالانکہ وہ تو تانے میں بیٹھا ہوا ہے. اگر ایک نوجوان بلوچستان کا تانے میں جا کر وہ اپنی پروفائل کو کلین کر رہا ہے اور وہاں ایک سرکاری کارروائی کا حصہ بن رہا ہے, تو آپ اسے بھی مسنگ قرار دیتے ہیں. اگر بلوچستان کا ایک نوجوان ایران میں مزدوری کرنے جاتا ہے, تو آپ اسے بھی مسنگ قرار دیتے ہیں. یا آپ کے اپنے فتنہ حل ہندوستان کے دہشت گرد دبئی میں جا کر پناہ لیتے ہیں, آپ انہیں بھی مسنگ قرار دیتے ہیں. دنیا میں آپ دیکھیں جہاں بھی مسنگ پرسنس کی بات ہوتی ہے تو وہاں قانون کے مطابق لوگ آواز اٹھاتے ہیں. یہاں انہوں نے مسنگ پرسنس بیانیے کو اپنے لیے ایک بزنس بنا دیا ہے. تو بلوچستان میں کوئی مسنگ پرسنس کا ریشو نہیں ہے. اگر دہشت گردی ہوگی تو عوام سے پوچھ گچھ ضرور ہوگی, اگر دہشت گردی ہوگی عوام سے سوال ضرور ہوگی. مسنگ پرسنس کا یہ صرف ان کا ڈرامہ ہے. ہمیں بلوچستان کے نوجوانوں کو میں سمجھتا ہوں کہ مسنگ پرسنس کے بیانیے پر یہ جو اپنا چورن بیچتے ہیں, ان کا سامنا کرنا ہوگا, ان کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی. بالکل سر, اس کے علاوہ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اسپیکر نے اختر مینگل کا استعفیٰ قبول کر کے عام عوام تک کیا پیغام پہنچایا ہے؟
دیکھیے اختر مینگل ایک بلیک میلر ہے. وہ ہمیشہ ریاست کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ ہمیشہ سیاسی پارٹیز کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ ہمیشہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ صرف نہیں کر رہے ہیں, اس سے پہلے ان کے والد محترم بھی کرتے تھے, ان کے دادا بھی کرتے تھے. تو یہ ان کے شجرہ نسب میں ہے کہ یہ لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں, عوام کو ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں. بات تو بلوچستان کی کرتے ہیں, لیکن بلوچستان کے نام پر پیسہ ان کو جو ملتا ہے وہ کھاتے ہیں. ان کو 10 ارب کی مسنگ پرسنز بیانیے پر فنڈنگ ہوئی, وہ 10 ارب کہاں گیا؟ وہ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے پاس گیا. کیونکہ میں تو بلوچستان کا نوجوان ہوں, اس 10 ارب سے میں تو مستفید نہیں ہوا, آپ مستفید نہیں ہوئی, وہ پیسہ ہمارے پاس تو نہیں آیا, وہ انہی دہشت گردوں کے پاس آیا. اب ان کی سوچ تھی کہ ایک دفعہ واپس شاید میری جو پارلیمنٹ میں ایکسیس ہے یا میری نشست ہے وہ حکومت کے لیے ناگزیر بن جائے گی, اور حکومت میرے ساتھ مذاکرات کرے گی, اور کچھ سیاسی پارٹی شاید میرے لیے محتاج ہوں گے, اور سیاسی عدم استحکام میں ایک دفعہ پھر میرے طرف آیا جائے گا. لیکن اب وفاق نے دے مارا ہے ان کے منہ پہ, ان کی ریزائنیشن ایکسیپٹ کر لی ہے نا. ان کو بتا دیا گیا ہے کہ وفاقی حکومت دہشت گردی کے خلاف ہے. وفاقی حکومت ہو یا پاکستان کے چاروں صوبائی حکومتیں ہوں, وہ سب دہشت گردی کے خلاف متحد ہیں. ان کو یہ پیغام پہنچا دیا گیا اختر مینگل کو نا, کہ جو ریاست ہے یا افواج ہے یا ہماری اسٹریٹجیکل باڈی ہے یا جو ہماری نیشنل اسٹریٹجی ہے وہ بلوچستان کے نوجوانوں کے ساتھ ہے. کیونکہ اس وقت بلوچستان کا نوجوان دہشت گردی کے خلاف ایک مزاحمتی اہلکار بن کر کھڑا ہوا ہے. یہ نواب جتنے بھی ہے بلوچستان کی سوکال یا جتنے بھی سردار ہے, ریاست نے تو ان کو مسترد کر دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بلوچستان کے نوجوانوں کی اب ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ریاست کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں. آپ خود نوجوان سامنے آئیں, اپنے ملک کی بات کریں, اپنے فوج کی بات کریں, اپنی ریاست کی بات کریں, ڈنکے کی چوٹ پر اپنے فوج کی نمائندگی کریں, کیونکہ یہ آپ کی اپنی فوج ہے, آپ کی ملک کی فوج ہے. جہاں آپ گاتے ہیں, جہاں آپ پڑھتے ہیں, جہاں آپ لکھتے ہیں, جہاں آپ کی پیدائش ہوئی ہے, جہاں آپ نے دفن ہونا ہے, جہاں اپنی زندگی گزارنی ہے, تو اس فوج کی اگر آپ نمائندگی کریں گے تو اس میں کون سی شرم والی بات ہے؟ آپ اپنے ملک کی فوج کی نمائندگی کر رہے ہیں نا, آپ ہندوستان کے پیٹ آؤٹ تو نہیں ہے. آپ اپنی فوج کا قرض اتار رہے ہیں, وہ آپ کی حفاظت کرتی ہے, وہ آپ کے لیے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں, وہ آپ کے لیے رات کی تاریکی میں آپ کے بارڈرز پر لڑ رہے ہوتے ہیں, تو ہم رات کی تاریکی میں سکون کی نیند سو رہے ہوتے ہیں. تو ڈنکے کی چوٹ پر آ کر دہشت گردی کو مسترد کریں, کھل کر کہیں کہ ہاں ہم افواج پاکستان کے نمائندے ہیں, کیونکہ ہم پاکستان کی شہری ہیں. ہم پاکستان کی نمائندگی کریں گے, نہیں کریں گے تو کیا ہندوستان کی کریں گے؟ ریاست, افواج اور عوام سب ایک ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان ان حالات سے گزر رہا ہے جہاں نوجوانوں کو سامنے آنا ہوگا. آپ کبھی بھی اپنی جان کی پرواہ نہ کریں, آپ کبھی بھی معاشرے کی پرواہ نہ کریں, آپ کسی بھی چیز کی پرواہ نہ کریں, آپ اپنی ملک کو ریپرزینٹ کریں تاکہ آپ کے ملک میں سیاسی عدم استحکام نہ ہو, اور بلوچستان کو ایک دفعہ پھر یہ فتنہ ہندوستان اور ان کے پراکسیز عدم استحکام کی طرف دھکیلنے میں کامیاب نہ ہو. کیونکہ نوجوان ہی پاکستان کے بہترین مستقبل کے ضامن ہیں. نوجوان بہت زیادہ طاقتور ہے, نوجوان اپنی طاقت کو آزمائیں, اپنی طاقت کے ساتھ ان کا راستہ روکیں. بالکل سر, آخر میں تھوڑا سا اس بات پہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ محمود خان اچکزئی ریاست پر بے بنیاد الزامات لگاتے ہیں, تو کیا واقعی افواج پاکستان میں تعصب کی بنیاد پر سلیکشن ہوتی ہے؟ دیکھیے افواج پاکستان پاکستان کی منظم ترین ایک ادارہ ہے. افواج پاکستان میں جس قدر ڈسپلن ہے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوگی. پاکستان کی جو افواج ہے, آج اگر پاکستان قائم و دائم ہے, جو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد پر قائم ہوا تھا, آج میں سمجھتا ہوں اس کلمے کے بعد اگر پاکستان کسی وجہ سے قائم و دائم ہے, پاکستان چمک رہا ہے, پاکستان دمک رہا ہے, تو وہ افواج پاکستان کی بہادری اور ان کی ڈسپلن اور ان کی قربانیوں کی بدولت آج پاکستان قائم و دائم ہے. افواج پاکستان میں اگر آپ کا ایک نوجوان انڈکٹ ہونے جاتا ہے تو اسے بہت سے مراحل سے گزرنا ہوتا ہے. اس کے انیشیل ٹیسٹ ہوتے ہیں, اس کے انٹرویوز ہوتے ہیں, اور دنیا کی سخت ترین ISSB کے حمل سے اسے گزرنا ہوتا ہے, پھر اسے دنیا کی سخت ترین ٹریننگ کے مرحلوں سے گزرنا ہوتا ہے. تو افواج پاکستان جو پاکستان کی شعور رکھنے والے نوجوان ہیں, یا پاکستانی معاشرے میں جو ڈائمنڈس آف نیشن ہیں یا ڈائمنڈس فار دی اسٹیٹ ہے, ان کو میرٹ کی بنیاد پر چنتی ہے, اور میرٹ کی بنیاد پر وہ پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں. آپ بتائیں, جب پنجاب میں کوئی حادثہ ہوتا ہے تو وہ افواج وہاں جاتی ہے, فوراً سے رسپانس کرتی ہے اور عوام کی حفاظت کو یقینی بناتی ہے. تو جب بلوچستان میں کوئی حادثہ ہوتا ہے, زلزلہ آتا ہے یا سیلاب آتا ہے یا کوئی بھی قدرتی یا دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے, تو کیا وہ فوج نہیں آتی؟ کیا اس وقت محمود خان اچکزئی خود آتے ہیں بلوچستان کی حفاظت کرتے ہیں, یا ان کے بیٹے آ کر پاکستان کی حفاظت کرتے ہیں؟
یہ افواج چاروں صوبوں میں یکساں طور پر کام کر رہی ہے. یہ فوج وفاق کی فوج ہے, یہ کسی بھی ضلع کی یا کسی بھی قومیت کی یا کسی بھی میں سمجھتا ہوں طبقے کی فوج نہیں ہے. یہ پورے پاکستان کی حفاظت کی ضامن ہے اور پورے پاکستان کی یہ حفاظت کر رہے ہیں. آپ کی بارڈر صرف وہاں پنجاب میں نہیں لگی ہوئی, آپ کا صوبہ تو 3 بارڈر سے لگ رہا ہوتا ہے, ایران سے, افغانستان سے اور وہاں سے عربین سی سے لگتا ہے. تو آپ کی صوبوں کو تینوں اطراف سے انہوں نے اس کی حفاظت کو یقینی بنایا ہے. تو پوری پاکستان کی حفاظت یہی فوج کرتی ہے. یہ کسی بھی میں سمجھتا ہوں اسپیسیفک قوم کی یا کسی بھی اسپیسیفک طبقے کی فوج نہیں ہے. دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس بات پہ آواز اٹھائی کہ آپ ہمیں بتائیں بلوچوں کی, سرائکیوں کی اور سندھیوں کی کیا تعداد ہے افواج پاکستان میں. تو افواج پاکستان میں تعصب کی بنیاد پر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون پنجابی ہے, کون افغانی ہے, کون بلوچ ہے, کون براوی ہے, کون ہزارہ ہے, کون مائنورٹی ہے. اس وقت ہماری جو افواج میں تعداد ہے, پنجاب کی 51% ریپرزنٹیشن افواج پاکستان میں ہے, کیونکہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, وہاں کے بچے پڑھے لکھے ہیں, وہاں وہ تعلیم کے بہت اچھے اپارچونیٹیز ان کو ملتے ہیں, ان کی آبادی زیادہ ہے. تو 51% ان کی ریپرزنٹیشن ہے. کے پی کے کی 17% ریپرزنٹیشن ہے افواج پاکستان میں, سندھ کی 20% ہے, بلوچستان کے آپ کے مور دین 6% نوجوان افواج پاکستان میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. وہ اس ملک کی بقا کے لیے, وہ اس ملک کی ترقی کے لیے, اس ملک کی خوشحالی کے لیے لڑ رہے ہیں. آزاد جموں کشمیر کے بیٹے بھی آ کر افواج پاکستان میں خدمات سر انجام دیتے ہیں. ایون ہمارے مائنورٹیز اس وقت مور دین 3% افواج پاکستان میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تو یہ بیانیہ کہ ان کا افواج پاکستان کسی ایک قومیت کا یا ایک صوبے کے, تو یہ غلط ہے. یہ انتشار پھیلانا چاہتے ہیں, یہ عوام کو بے وقوف بنانا چاہتے ہیں. نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو جواب دیں, ان کے منہ بند کریں اور حقائق قوم کے سامنے لائیں. ہم دعا کرتے ہیں, ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان میں ہمیشہ استحکام آئے گا, بلوچستان میں امن ہوگا. یہ نام نہاد سردار اور نواب جو ہمارے نام پر پیسہ کماتے ہیں, ان کی دکانیں ہمیشہ کے لیے بند ہوں گی, اور بلوچستان کے نوجوان آ کر بلوچستان کو سنبھالیں گے, کیونکہ وی آر دا فیوچر آف بلوچستان. ہم نے بلوچستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے, چاہے کوئی یہاں موجود ہو یا نہ ہو. آج سے 10 سے 15 سال بعد ہم نے اس صوبے کو سنبھالنا ہے. تو لوگ ہمیں سنیں, ہم حقائق قوم کے سامنے لاتے رہیں گے, پاکستان کی نمائندگی ہمیشہ کرتے رہیں گے. پاکستان زندہ باد. بالکل, بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کے لیے. تھینک یو. ناظرین, ان کا یہ کھیل اب اور نہیں چلے گا. جو دہشت گردی پر خاموش ہیں, جو پردے کے پیچھے قاتلوں کا ساتھ دے رہے ہیں اور جو ہمدردی کے نام پر بلوچستان کو آگ کی طرف دھکیل رہے ہیں, وہ یاد رکھیں کہ ریاست جاگ چکی ہے, عوام سمجھ چکی ہے. نہ ان کے اب یہ سہولت کار بچیں گے, نہ ان کے یہ دہشت گرد بچیں گے. ناظرین, اب فیصلہ سچ اور جھوٹ کے درمیان میں ہے, اور انشاءاللہ اس میں جیت پاکستان کی ہوگی. پاکستان زندہ باد. تو ناظرین, آج کے پروگرام سے اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.